اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 5 رجب اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے پہلے جمعہ پڑھی جانے والی 3 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ماہ رجب کے چاروں جمعہ آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رجب کے علاوہ بھی آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رجب وہ مبارک مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ کہا گیا، احترام والا مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے اللہ رب العزت ثواب کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اس مہینے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کو عطا کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بہت سے فائدے آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ اگر بے یقینی کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا، پہلے آپ فوائد سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کی ترتیب بتاتا ہوں کہ آپ نے ان دعاؤں کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت فرمائے گا، آپ کی اولاد میں خیر و برکت فرمائے گا، آپ کے جان و مال میں خیر و برکت فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب دعاؤں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان دعاؤں کے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک چاہیں تو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہیں تو آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ جن دعاؤں کے اول اور آخر یا جس وظیفے کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔
اب استغفار کی دعا کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، یعنی کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، مجھ سے توبہ استغفار کر رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ دوستو استغفار کے متعلق بہت سی حدیث مبارکہ مل جاتی ہیں، اور ان حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی۔ اگر تو آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے درود پاک کا۔ اب میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں اس عمل کو ایک عام سا عمل سمجھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بروز قیامت ہمارے کام آئے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جو بندہ اسی طریقے سے درود پاک کو پڑھتا رہے اللہ رب العزت اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ماہ رجب کے ہر جمعہ کو کم از کم 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم 100 مرتبہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل ہے وہ عمل سورت اخلاص کا عمل ہے۔ سورت اخلاص ایک ایسی مبارک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دوستو اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے آپ کسی امیر آدمی کے پاس چلے جائیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بار بار تعریف کریں اور اس کے بعد اس سے کچھ مانگے، اپنی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے مانگے، تو وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور جب آپ دونوں جہان کے مالک رب کریم کی بار بار تعریف کریں گے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اپنی خالی جولی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا۔ تو دوستو آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 3 عمل ہیں جنہیں آپ نے ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو، دوسرے جمعہ کو، تیسرے جمعہ کو اور چوتھے جمعہ کو کرنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، کیسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ تینوں عمل کر لینے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔